اپنے زمانے کے معروف کمیونسٹ رہنما میجر اسحاق محمد کی نظریاتی سیاست کی ابتدا سن 1951 میں تب ہوئی جب انہیں راولپنڈی سازش کیس میں فیض احمد فیض اور سید سجاد ظہیر کے ساتھ 4 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ بعد میں میجر اسحاق پاکستان میں عسکریت پسندوں کی باموازوں کی سیاست کی علامت بن کر ابھرے۔ وہ ایک نڈر شخص تھے جنہیں مزدور کسان پارٹی کے ایک رہنما کے طور پر 60 اور 70 کی دہائیوں میں بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ میجر اسحاق محمد 4 اپریل سن 1911 کو مشرقی پنجاب کے شہر جالندھر سے 16-17 میل دور گاؤں اکھاڑا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام نور محمد تھا۔ وہ ایک سیدھے سادے کسان تھے، البتہ اسحاق محمد کی والدہ زیور تعلیم سے ضرور آراستہ تھی، لہٰذا ان کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا اعلیٰ تعلیم حاصل کرے۔ چنانچہ والدہ کی کوشش سے ان کی ابتدائی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا۔ انہیں روزانہ 6 میل دور دوسرے گاؤں جانا پڑتا تھا، جہاں سے انہوں نے 8ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی، جبکہ میٹرک تک تعلیم انہوں نے جالندھر کے ہائی اسکول سے امتیازی پوزیشن سے مکمل کی۔ مزید حصول تعلیم کے لیے انہوں نے ایم اے کالج امرتسر میں داخلہ لے لیا، جہاں کالج کے پرنسپل اس زمانے کے نامور مارکسسٹ دانشور اور ادیب محمود الظفر تھے۔ اسی کالج میں ان کی شریک حیات رشیدہ جہاں اور شہرہ آفاق شاعر اور ادیب فیض احمد فیض بھی انگریزی کی تعلیم دینے پر مامور تھے۔ معروف دانشور ظہیر کاشمیری بھی میجر اسحاق محمد کے ہمجماعت تھے۔ کالج پرنسپل محمود الظفر کے کمیونسٹ پارٹی کے ورکرز اور رہنماؤں سے رابطے تھے۔ ان کے گھر پر اسٹڈی سرکل ہوا کرتے تھے جہاں مارکسزم کی تعلیم دی جاتی۔ چنانچہ اسی اسٹڈی سرکل سے میجر اسحاق محمد نے مارکسی تعلیمات پر مکمل عبور حاصل کیا۔ اسی زمانے میں انہوں نے ظہیر کاشمیری کے ساتھ مل کر چند ادبی مضامین لکھے جو کہ مختلف رسائل میں چھپتے رہے۔ سن 1940 میں انہوں نے مسلمانوں اور سکھوں کی ایکتا کے لیے ایک مضمون لکھا جو کہ روزنامہ احسان لاہور میں چھپا۔ یہ اپنے منفرد موضوع کے اعتبار سے اولین تحریر ثابت ہوا۔ البتہ سن 1942 میں جبکہ دوسری عالمگیر جنگ اپنے نقطۂ عروج پر تھی تو اتحادی فوجوں نے جرمنی کی قیادت میں سوویت یونین پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کو دنیا بھر کے محنت کشوں اور مارکسی ترقی پسند نظریات رکھنے والوں نے اپنی ذات پر حملہ جانا۔ چنانچہ دنیا بھر کے دانشور، شاعر، اہل قلم، ادیب و محنت کش اتحادیوں سے ملک کو لڑنے کے لیے سپاہ کا روپ دھار چکے تھے۔ ان حالات میں میجر اسحاق محمد نے دین محمد تاثیر اور فیض احمد فیض کے ہمراہ فوج میں جانے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت تک میجر اسحاق محمد BA تک تعلیم حاصل کر چکے تھے، چنانچہ فوج میں 2nd لیفٹیننٹ بھرتی ہو گئے۔ سن 1944 میں انہیں میجر کے عہدے پر ترقی دی گئی، کیونکہ اسی برس انہوں نے جاپانی فوجیوں کو برما کے مقام پر شکست فاش دی اور جاپانیوں کے بڑھتے ہوئے قدم روک دیے، کیونکہ جاپانیوں کا اگلا ہدف ہندوستان تھا۔ سن 1948 میں بر صغیر کی تقسیم کے اگلے برس جب میجر اسحاق محمد بریگیڈیئر میجر تھے تو انہیں میجر جنرل اکبر خان کی قیادت میں کشمیر کے محاذ پر بھارتی فوجوں کے مقابل بھیجا گیا۔ وہ بھارتی فوجوں کو شکست دیتے ہوئے سری نگر سے محض 4-5 میل کی دوری پر تھے تو وزیر اعظم لیاقت علی خان نے حکم دیا کہ جہاں ہو وہیں اپنا قدم روک لو، مگر میجر اسحاق کا اصرار تھا کہ ہم فقط 2 گھنٹے بعد سری نگر میں داخل ہو جائیں گے، یوں پورا کشمیر آزاد ہو جائے گا۔ مگر وزیر اعظم لیاقت علی خان نے انہیں مزید پیش قدمی سے روک دیا، یوں کشمیر آج تک آزاد نہ ہو سکا۔ بصورت دیگر اس وقت کشمیر کی آزادی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اسی دوران ایک روز وزیر اعظم لیاقت علی خان نے یہ بیان جاری کر دیا کہ ابھی ایک بہت بڑی سازش کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ 9 مارچ سن 1951 کی تاریخ تھی اور اگلے روز یعنی 10 مارچ سن 1951 کو مغربی پاکستان میں عام انتخابات ہونے والے تھے۔ ان انتخابات میں 2 کمیونسٹ رہنماؤں کی جیت کے قوی امکانات تھے۔ بہرکیف اس سازش کے الزام میں میجر اسحاق محمد کے ساتھ فیض احمد فیض، کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکرٹری سید سجاد ظہیر، کامریڈ عطا، جنرل اکبر خان اور ان کی اہلیہ نسیم جہاں، ظفر اللہ پوشنی اور دیگر پر حیدرآباد میں مقدمہ چلایا گیا۔ اس کیس کو حکومت کی جانب سے راولپنڈی سازش کیس کا نام دیا گیا اور تمام لوگوں کو 5-5 برس قید کی سزا سنائی گئی، جبکہ 26 جولائی سن 1944 کو کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان پر پابندی لگا دی گئی۔ قید کی سزا پوری ہونے پر ان افسران کو ملازمت کی بحالی کی پیشکش ہوئی، جسے بشمول میجر اسحاق محمد سب نے ٹھکرا دیا۔ اس دوران میجر اسحاق محمد کمیونسٹ پارٹی پر پابندی کے باعث عوامی لیگ میں شامل ہو گئے، جبکہ بعد ازاں مولانا بھاشانی کی قیادت میں قائم ہونے والی نیشنل عوامی پارٹی کا حصہ بن گئے۔ رہائی کے بعد انہوں نے پنجاب یونیورسٹی لاء کالج سے LLB کی سند حاصل کی اور وکالت شروع کر دی۔ اس شعبے میں وہ کامیاب ترین وکیل ثابت ہوئے۔ ایک روز لاہور میں کافی ہاؤس پر نامور قانوندان منظور قادری کے ہمراہ بیٹھے تھے کہ میجر اسحاق محمد کو گرفتار کر لیا گیا۔ اگرچہ اس موقع پر منظور قادر نے سخت مزاحمت کی۔ بعد ازاں منظور قادر سن 1960 میں ایوبی آمریت میں وزیر قانون مقرر کر دیے گئے۔ 13 نومبر سن 1960 کو جب شاہی قلعہ لاہور میں نامور کمیونسٹ رہنما حسن ناصر کو اذیت دے کر مار دیا گیا تو اس کی موت کو خود سوزی کا نام دیا گیا، تو میجر اسحاق محمد خاموش نہ رہ سکے اور ہر فورم پر یہ ثابت کیا کہ حسن ناصر نے خود سوزی نہیں کی بلکہ اسے تشدد سے ہلاک کیا گیا ہے۔ میجر اسحاق محمد نے حسن ناصر پر ایک کتاب بھی لکھی۔ سن 1964 میں انہوں نے وکالت کو خیر بات کہہ دیا اور دنیا تیاگ کر سیدو والا پتن کے قریب ککروانی کھو پر بیٹھ گئے اور پنجاب کے قدیم ترین باشندوں مسلیوں کی حالت زار کا مشاہدہ کرتے رہے۔
6 माह के मुशाहिदे के बाद ड्रामा मुसल्ली तैयार किया गया, जिसे मुख्तलिफ मौके पर स्टेज पर पेश किया गया। सन 1966 में मौलाना भाषानी के गांव में नेशनल अवामी पार्टी की मरकजी कांग्रेस मुनक्किद हुई तो मेजर इसहाक मोहम्मद को पार्टी का सेक्रेटरी जनरल चुन लिया गया। अलबत्ता सन 1971 में सानहा मशरक़ी पाकिस्तान के बाद वो मजदूर किसान पार्टी से वाबस्ता हो गए। सन 1973 में पार्टी की मरकजी कांग्रेस शेरगढ़ जिला मर्दान में इन्हें मजदूर किसान पार्टी का सदर चुना गया। सन 1981 में मेजर इसहाक मोहम्मद को CR असलम, आबिद हसन मंटो वगैरह के साथ गिरफ्तार करके बहावलपुर जेल में बंद कर दिया गया, जहां सन 1982 में इन पर फारिज का शदीद हमला हुआ। अगर बर वक्त इलाज मुमकिन होता तो जान बचने का इम्कान था, मगर मेजर साहब ने मशरूत रिहाई कबूल ना की। बाद अज़न सिविल अस्पताल फैसलाबाद में दौरान इलाज वो 23 अप्रैल सन 1981 को खालिक हकीकी से जा मिले। लेकिन ये उनकी जिस्मानी मौत थी, नज़रियाती नहीं। उनका नज़रिया आज भी जिंदा है और जब तक दुनिया में भूख, गुर्बत, अफलास और जहालत मौजूद है, ये नज़रिया भी जिंदा रहेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।